رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بشیء اذا نزل برجل منکم کرب او بلاء من امر الدنیا دعا به ففرج عنه، میرے صحابہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت دنیا میں آ جائے یا کوئی بلا کا سامنا ہو جائے تو اگر یہ کلمات اپنی زبان پہ لے آئے تو اللہ رب العزت اس کی بلا کو دور فرما دیں گے اور اس کی مصیبت کو دور فرما دیں گے۔ اور وہ کون سی دعا ہے؟ دعاء ذی النون، یونس علیہ السلام کی دعا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ قوم سے ناراض ہو کہ یونس علیہ السلام وہاں سے چل دیے، فظن ان لن نقدر علیہ، اور اس کا گمان یہ تھا کہ ہمارے پاس قدرت نہیں ہے، کہ جہاں بھی جائے گا تو ہماری قدرت نہیں ہے۔ فنادى في الظلمات، جو مچھلی کے پیٹ میں جا گرا، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اس وقت اس نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لی۔ یہ کلمات انسان اگر اپنی زبان پہ لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ تعالی له، جس مصیبت میں بھی انسان پھنسا ہے اگر یہ کلمات زبان پہ لے آئے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور اس کی مصیبت کو دور فرماتے ہیں۔ وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ یونس علیہ السلام جب وہ مصیبت میں پھنس گئے تو انہوں نے دعا کیا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں۔ اللہ فرماتی ہے فاستجبنا له، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، فنجیناہ من الغم، اور اس کو غموں سے نجات دے دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور مومنوں کو ہم اسی طرح ہی نجات دیا کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ له، جو بھی یہ پڑھ کے دعا کرتا ہے اللہ اس کو محروم نہیں کرتے۔ 1.25 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تعداد کم یا زیادہ ہونے پر کیا گناہ ہوتا ہے؟ کسی بھی حدیث میں 1.25 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنے کا کوئی تذکرہ نہیں۔ یہ تعداد زیادہ اور کم کی بات سب بناوٹی، حدیث صرف یہ کہتی ہے دعاء ذی النون، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کلمات اتنے مبارک ہیں لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ لہ، یہ کلمات پڑھ کے بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اسے قبول کر لیتے۔ کسی حدیث میں 1.25 کا تذکرہ نہیں۔ یہ انسانوں کی بناوٹی باتیں انسان کو پریشان کرتی۔ پریشانی آئی نا کم کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا، جب حدیث میں آیا ہی نہیں ہے تو گناہ کس بات کا؟ اور یاد رکھنا، یہاں میں ایک گزارش کر دوں آپ سب کے ساتھ، بعض لوگ شرعی علاج کرتے وقت بھی غلطی کر جاتے ہیں۔ الرقیہ الشرعیہ، شرعی دم کروانا جائز ہے، لا بأس بالرقاء ما لم يكن فيه شرك
صحیح مسلم کی روایت ہے اس دم میں کوئی قباحت نہیں جس دم کے الفاظ میں شرک نہ ہو. اعرضوا علی رقاکم، جو تم دم کرتے ہو مجھے سناؤ. صحابہ کرام کو اللہ کے فرمائے اور ساتھ ہی فیصلہ دیا لا بأس بالرقاء ما لم يكن فيه شرک، جس میں شرک نہ ہو وہ دم کرنا جائز ہے. خود اللہ کے رسول سیدنا حسن و حسین کو دم کیا کرتے تھے. کان یعوذ الحسن والحسین، وہ دم کرتے جو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو دم کیا کرتے. وہ کون سا دم تھا؟ جو جبریل نے آ کے سکھایا. جب سیدنا حسن و حسین یہ اللہ کے رسول کے پیارے پھول جب بیمار تھے، لیٹے ہوئے تھے، تو جبریل نے آ کے پوچھا آج آپ پریشان ہیں؟ کہا یہ دونوں بیمار ہیں. تو کہا میں دم ہی تو لے کے آیا، ان کو دم کیجئے. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دم کیا اور دونوں ہی اٹھ کے کھیلنے لگ گئے. صبح و شام اپنے بچوں کو یہ دم کیا کریں. اس سے ہر قسم کی شیطانیت جو ہے، جو کسی کی نظر بد ہے، اس طرح کی چیزوں سے بچے محفوظ رہتے ہیں. یہ بچے امانت ہوتے ہیں والدین کے. جہاں آپ صبح و شام اس کی خوراک کا بندوبست کرتے ہیں، اس کے لباس کا بندوبست کرتے ہیں، انجیکشن اور ٹیبلٹ اور سیرپ کا خیال رکھتے ہیں، شاید کہ اگر ان دعاؤں کو آپ یاد کر لیں اور روزانہ سے کریں تو بہت ساری چیزوں سے جان چھوٹ جائے. لیکن دوسری بات یاد رکھیں، تعداد کا متعین کرنا یہ کسی حدیث میں نہیں آیا 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ 4 لاکھ، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں. زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں، جس سے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ یہ ٹیبلٹ 2 صبح لے لیں اور یہ کیپسول 2 رات کو لے لیں. کسی حدیث میں نہیں آیا. تجربہ ہے کہ ایسا کرنے سے ٹھیک ہو گیا. تو آپ کہہ سکتے ہیں میں نے ایک تجربہ کیا، اتنی مرتبہ پڑھا تو اللہ نے مہربانی کر دی. حدیث میں نہیں آیا ہے. تو آپ جس چیز کو اللہ نے متعین نہیں کیا اس پہ اپنے آپ کو پریشان نہ کیا کریں. قرآن شفا ہے، وہ اذکار میں شفا ہے، ان دعاؤں میں شفا ہے جو اللہ کے رسول نے بتائی. صرف سورۃ الفاتحہ کے بارے میں آتا ہے کہ صبح اور شام صحابی نے دم کیا سورۃ الفاتحہ پڑھ کے. کس کو؟ کڑیاں ڈال کے لائے، وہ دیوانہ تھا بیچارہ، وہ ٹھیک ہو گیا. اور پھر ایک نئی شرط کہتی ہیں اجازت ہوگی تو دم کریں گے، وگرنہ یہ بڑا گرم ہوتا ہے الٹا پڑ جائے گا. حدیث کہتی ہے اس صحابی نے دم کیا ما کننا نأبنہ، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی دم کرتا ہے، بلکہ ہم نے پوچھا تم نے پہلے کبھی دم کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے تو نہیں کیا. تو سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا تو بچھو نہ ڈسا ہوا تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا. اس لیے اپنے اوپر سختیاں نہ کیا کریں. جو شریعت نے آپ کو نہیں کہا تو اپنے آپ کو پریشان آپ کرتے ہیں. پہلی تو میری دعا ہے اللہ آپ کو ہر قسم کی بیماری سے بچائے رکھے، اور دوسری آپ سے التماس ہے پھر وہی بات سنت کے مطابق کام کریں گے. اللہ قرآن مجید کی سب سے خوبصورت صورتیں جو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد. بلکہ اس صورت کے الفاظ اللہ کے ہاں مقام رکھتے ہیں. ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو یہ اس میں اعظم بن جاتا ہے. جو بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا. ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا اللہم انی اسألک بأنی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ان الفاظ کے ساتھ اس نے دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے والذی نفسی بیدہ لقد سألہ باسمہ الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعی به اجاب. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اس میں اعظم کے ساتھ دعا کی، اور جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں. جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. ایک مرتبہ نہیں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا قل یا ایھا الکافرون فقال قد برئ من الشرک. ایک آدمی کو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے سنا، آپ نے فرمایا
یہ شرک سے بری ہو گیا۔ دوسرے شخص کو سنا وہ قل هو اللہ احد پڑھ رہا تھا، فقال غفر له، اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ میرے بھائیو باوضو قبلہ رخ ہو کر 4 لفظوں میں سے کوئی لفظ ضرور استعمال کرو۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ اسم اعظم ہے۔ دوسرا لفظ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تیسرا لفظ اللہم انی اسألک بأنی اشہدک انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا۔ چوتھا لفظ اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام۔ ان 4 لفظوں میں سے کوئی لفظ بھی بولو، حدیث کہتی اللہ کبھی تمہاری دعا کو رد کریں گے ہی نہیں۔ اس میں اعظم ہے یہ، اذا دعی فاجاب واذا سئل فاعطى، جو مانگو گے عطا ہوگا، جو دعا کرو گے قبول ہوگی۔ پھر اس کے بعد درود پڑھیے، درود پڑھنے کے بعد یقین کر کے دعا کیجیے۔ کیسا یقین؟ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، یقین ہوگا، یہ ناممکن میرے نزدیک ہے، ساری امیدوں کی ڈورے ڈاکٹر نے توڑ دی، کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ مخلوق ہے، میں بھی نہ اور محترم ڈاکٹر صاحب بھی، فیصلہ اس کا ہونا، اللہ میں یہ چاہیے۔ فلیعزم المسئلہ، چمٹ کے دعا کیجئے یقین کے ساتھ کہ وہ ضرور سنے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم سب کے لیے نمونہ ہیں، اللہ عز و جلال نے اس ہستی کو ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال بنا، آدم سے لے کر آج تک، اور قیامت تک آنے والی انسانیت میں ایسی ہستی نہ آئی ہے نہ قیامت تک آئے۔ جس طرح وہ مخلوق میں سے ذات کے اعتبار سے بے مثال ہے، اسی طرح صفات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے۔ آپ کی ایک صفت یہ بھی ہے، کان النبی اشد حیاء من العذراء فی خدرها، اللہ کے پیارے پیغمبر پردہ نشی کمواری عورتوں سے بھی زیادہ حیا کیا کر۔ وَكَانَ إِذَا رَأَىٰ شَيْئًا يَكْرَهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ، صحابی کہتے ہیں کہ اگر وہ کسی چیز کو ناپسند کرتے تو ہم آپ کے چہرہ مبارک سے پہچان لیتے کہ آپ کو پسند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کوئی الفاظ نہیں بولا کرتے، اس لیے نہیں بولا کرتے تھے کہ حیا ایک ایسی عظیم نعمت اللہ نے عطا کی تھی، اور جس کو اللہ عطا کر دیتا ہے وہ ہر قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو وہ تو ذات ہی معصوم تھی، اس سے بڑی ذات اللہ نے پیدا کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیات اللہ عز و جلال نے اپنی صفت بھی بیان کی ہے، ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین۔ لوگوں جب انسان گناہ کر کے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، گناہ اس نے کیے ہیں، اللہ کو حیا آ رہی ہوتی ہے کہ میرا بندہ اب سچی توبہ لے کے آئے گیا ہے تو میں اس کے ہاتھوں کو خالی یہ اللہ کی بھی صفت ہے حیا کرنا۔ اللہ بھی پردہ پوشی کرتا، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، کسی کی ذاتی اگر غلطی ہو اس پہ پردہ پوشی کو کرتا ہے تو قیامت کا دن ہوگا یجعلہ اللہ تحت کنفہ، اللہ چھپا کے اس سے پوچھیں گے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا، میرے بندے یہ تو نعم یا رب اظلمک عبدی، میرے فرشتوں نے کوئی غلط تو نہیں یا رب، لا یا رب نہیں میرے مالک۔ اللہ فرمائیں گے تو نے ایک کام کیا دنیا، تیرے اندر حیا تھی، تو نے لوگوں کی ذاتی غلطی پہ پردہ ڈالا، چپکے سے جنت چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت مسلمانوں کو۔ چھوٹی سی آخری بات کر کے میں اور آپ اپنے اندر حیا کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ بڑا مہم سوال ہے کہ حیا کی اتنی عظمت تو ہے لیکن میں پیدا کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے، جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا حیا مضبوط۔ حدیث آپ نے سن لی ہے، حیا اور ایمان اکٹھے، حیا چلا جائے تو ایمان بھی۔ اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے، اور ایمان مضبوط ہوتا ہے قرآن و حدیث میں۔ دوسرا طریقہ جسے آپ اپنے اندر حیا پیدا کر سکتے ہیں، استشعار مراقبۃ اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ عز و جلال کی مراقبت کا احساس کرنا۔ میں جہاں بھی چلا جاؤں گا میرا رب، میں جہاں بھی چلا جاؤں میرا رب تو دیکھ رہا۔ اللہ عز و جلال کی یہ مراقبت کا احساس جب انسان کو، تو پھر انسان اپنے اندر حیا پیدا کر۔ قرآن مجید کے اندر اللہ عز و جلال نے العلیم 130 مرتبہ اس کلمے کو وارد کیا۔ العلیم کا مطلب یہ اللہ کی صفت ہے، وہ جانتا۔ اللہ عز و جلال نے 130 مرتبہ اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے نام پڑھنے چاہیے، یاد کرنے چاہیے، ان کے معنی پڑھنے چاہیے۔ اور اللہ عز و جلال البصیر، اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا ہے۔ 31 مرتبہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو وارد کیا۔
میں ساری دنیا سے بھی چھپ جاؤں لیکن اس سے نہیں چھپ سکتا. اس سے انسان کے اندر حیا پیدا ہوگی. اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے جو 99 نام یاد کر لیتا ہے. اللہ ذوالجلال کی قسم کہ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیے، ان دو کلمات پڑھنے سے انسان کی زندگی میں وہ تبدیلی آتی ہے دوست زندگی میں کبھی سوچ ہی نہیں ہوتی. ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، وہ کلمہ کون سا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. صحیح بخاری کی روایت ہے 6384، صحیح الجامع کی روایت ہے 7944. جب ہم نے یہ حدیث پڑھی اور سمجھی اس دن کے بعد سے پتہ نہیں احساس ہی بن گیا ہے، جیسے ہی پڑھتے نا محسوس ہوتا ہے کہ اب برائیاں دور ہونا شروع ہو گئی اور نیکیاں قریب آنا شروع ہو گئی. اس کا معنی بھی یہی نا، اللہ میری کوئی طاقت نہیں، ساری طاقتوں کا مالک تو ہے، تیری توفیق ہونی ہے تو کچھ ہونا ہے. لیکن اللہ کے رسول نے خوشخبری کیا سنائی ہے؟ یا حازم اکثر من لا حول ولا قوت الا باللہ یا عبد اللہ ابن قیس الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ. مجھے سچے دل سے بتائیے گا، اگر آپ میں سے کسی کو کہہ دیا جائے کہ یہ بینک ہے، یہ چابی ہے، جو چاہے لے لو، کوئی چھوڑے گا؟ بولے نہیں، ویسے ملنے والے نہیں ہیں، کوئی چھوڑے گا؟ اور حدیث کیا کہہ رہی؟ جنت کے خزانوں میں سے اگر کسی کو خزانہ چاہیے تو وہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور کیا چاہیے؟ اللہ اس خزانے کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے ذکر کے ساتھ ایک اور ذکر کا بھی تذکرہ کیا، اور وہ ذکر کون سا ہے جس کو آپ کثرت سے پڑھیں، اور یہ میری اور آپ کی زندگی کا وہ ذکر ہے جس کی تمنا اور تڑپ 1400 سال سے لوگ کرتے آئے اور ہمیں بھی کرنی چاہیے اور اولادوں کو بھی کروانی چاہیے. لا الہ الا اللہ. یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے جس کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا. یہ وہ کلمہ ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کی زندگی کے آخری سانس جاری ہوں اور ختم ہو رہے ہوں اور اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا، ادھر کلمہ جاری ہوگا، ادھر یہ جنتی مہمان بن جائے گا. لیکن یہ بات یاد رہنی چاہیے، موت کے وقت زبان پہ وہی کچھ آتا ہے جو زندگی میں بار بار زبان پہ آتا ہے. امام ابن القیم فرماتے ہیں نا، وہ ایک کپڑے کا سوداگر تھا، تو جب اس کی جان نکلنے لگی تو اس کو لوگ کہتے ہیں قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو. وہ کہتا ہے هذا القماش بدرہمین وهذا القماش ب10 دراہم، یہ 2 درہم کا ہے، یہ 10 درہم کا ہے. وہ کہیں کلمہ پڑھو، اور اسی طرح کہتا کہتا مر گیا. شراب نوشی کرنے والے کو کہا قل لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھو، تو آگے سے کیا کہتا ہے اشرب انت ثم اسقنی، پہلے تم خود پی لو پھر مجھے پلانا. اور اسی طرح کہتا وہ مر گیا. جو کام انسان کرتا ہے دنیا میں موت کے وقت وہی یاد آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا یقین دیکھ، لوگ آگ اس قدر جلا رہے ہیں، اور خواہش اور تمنا کیا ہے ان لوگوں کی؟ قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم. ایک علاج ہے کہ اس کو جلا دو. ابراہیم علیہ السلام کو راکھ بنانے کے لیے اس قدر آگ جلائی گئی. لو طار علیہ طائر سقط مشویہ، اتنی آگ کہ اگر کوئی پرندہ بھی اس کے اوپر سے اڑتا ہوا گزرتا تو بھنا ہوا نیچے گر جاتا. لیکن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے نہیں پھینکا، منجنیق میں ڈال کے پھینک دو کہ آگ تک تو وہ بھی نہیں پہنچ سکتے. اللہ ذوالجلال پہ یقین کرنے والے پیغمبر کی زبان پہ ایک ہی کلمہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں، کان آخر قول ابراہیم حین القی فی النار حسبی اللہ ونعم الوکیل. جب انہیں پھینکا جا رہا تھا، یقین کی کیفیت دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ آخری کلمہ یہ تھا جب انہیں پھینکا جا رہا تھا حسبی اللہ ونعم الوکیل، مجھے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. ادھر یہ کلمہ ادا ہوا، ادھر اللہ ذوالجلال کا قرآن ہمیں ایک سبق دے رہا ہے.
قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آگ کو. آگ تو اللہ کی مخلوق ہے، میرے بندے کو جلانا نہیں ہے. ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی دیکھ رہا ہے. جو ہی ان کو پھینکا وہ بیٹھ گئے، آگ ختم ہو گئی سوائے ان رسیوں کے جو بندھی ہوئی تھی. جب وہ رسیاں بھی جل گئیں مسکرانے لگ گئے. باپ دیکھ کے کہتا ہے نعم الرب ربک یا ابراہیم. ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا، تجھے کچھ ہونے ہی نہیں دی. ابراہیم علیہ السلام کا یقین تھا میرا رب مجھے کافی اور بہترین کارساز ہے. یہ آگ، یہ شعلے، یہ کوئلے کیسے ختم ہوں گے؟ یہ میری تکلیف اور میری ٹینشن نہیں، میرا رب کرے گا. اس ذات پہ یقین کیا. اللہ ذوالجلال نے اسے باغ اور باغیچہ. تیسرا عمل بہت چھوٹا ہے لیکن اس سے میرے نام اعمال میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمات اللہ کو بہت پیارے ہیں، زبان پہ بہت ہلکے ہیں اور قیامت کے دن نام اعمال میں بہت وزنی ہوں گے. کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کثرت سے پڑھا کر. اللہ کے رسول نے فرما دیا صحیح بخاری کے اللہ کا ذکر یہ انسان کے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر دے گا اور دنیا میں بھی سکون ملے گا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللہ نے اگر انسان کے دل میں سکون رکھا ہے تو اللہ کے ذکر سے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اگر لمبا ہے آپ اس کو چھوٹا کر سکتے ہو. دوسری روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں من قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. جو شخص 100 مرتبہ یہ کہہ دے سبحان اللہ وبحمدہ، بس 100 مرتبہ کہہ دے، اللہ ذوالجلال سمندر کی جھاگ گناہ ہوں تو اللہ انہیں معاف کر. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ان کلمات کو تلاش کرو جو کلمات اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں، جن کو اسم اعظم کہتے ہیں. اسم اعظم کے ساتھ کی گئی دعا رد نہیں ہوتی. وہ کون سے کلمات ہیں اسم اعظم کے؟ اللہم انی اسألک بأنی اشہدک انک لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یہ بھی اسم اعظم. دوسرا اسم اعظم اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. یہ بھی اسم اعظم. پہلی ابو داؤد کی روایت اور یہ جامع ترمذی کی. اور تیسرا اسم اعظم اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام. یہ بھی اسم اعظم. سنن ابن ماجہ کی روایت. اور سب سے آسان اگر یہ یاد نہیں ہو رہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یہ بھی اسم اعظم. اگر آپ کو یہ بھی مشکل لگتا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ان پانچوں اسم اعظم میں سے کوئی کلمات ضرور اختیار کریں. اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں اور درود بھیجنے کے بعد سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں. دعا کرتے وقت ایک بات کو 3 مرتبہ ضرور کہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا كان اذا دعا دعا ثلاثا واذا تكلم تكلم ثلاثا. جب بھی آپ دعا کرتے تو 3 مرتبہ دعا کرتے
اور دعا میں زور پیدا کریں. یہ نہ کہیں اللہ اگر تو چاہتا ہے تو دے دے، نہیں، انہ لا مستکرہ، اللہ کے فیصلوں کو کوئی روکنے والا ہے؟ یہ کہو کہ اللہ مجھے دے، کثرت سے یہ بات کہیں. آپ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، اس کے فیصلوں کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. مت کہیے کہ اللہ اگر آپ چاہتے ہیں تو دے دے، نہیں، اس یقین کے ساتھ دعا کیجیے یا اللہ مجھے یہ چاہیے اور میں نے لے کے ہی جانا. جو شخص نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، اسے ملتا کیا ہے؟ 5 انعام ملتے ہیں. پہلا انعام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفرت عنہ خطایا وان كانت مثل زبد البحر. اگر کسی کے سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں سب کے سب معاف کر دیے جاتے ہیں. 4 دوسرے انعام کیا ہے؟ صحابہ آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول، وہ امیر صحابہ حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس مال زیادہ ہے. ہمیں بھی کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ ہم ان کے برابر نیکیوں میں ہو جائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہو گے، جو درجہ حج کا انہیں ملتا ہے تمہیں بھی ملے گا، جو عمرے کا اور جہاد اور صدقے کا انہیں ملتا ہے تمہیں بھی اللہ عطا کریں گے. قرآن مجید کی سب سے خوبصورت صورتیں جو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد. بلکہ اس صورت کے الفاظ اللہ کے ہاں مقام رکھتے ہیں. ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو یہ اسم اعظم بن جاتا ہے. جو بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا. ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بأنی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ان الفاظ کے ساتھ اس نے دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، والذی نفسی بیدہ لقد سألہ باسمہ الاعظم الذی اذا سئل به اعطى واذا دعی به اجاب. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی، اور جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں. جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. 1 مرتبہ نہیں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا قل یا ایھا الکافرون فقال قد برئ من الشرک. ایک آدمی کا قل یا ایھا الکافرون پڑھتے سنا، آپ نے فرمایا یہ شرک سے بری ہو گیا. دوسرے شخص کو سنا وہ قل ھو اللہ احد پڑھ رہا تھا، فقال غفر له، اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. میرے بھائیو بابوزی ہو کر قبلہ رخ ہو کر 4 لفظوں میں سے کوئی لفظ ضرور استعمال کرو. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ اسم اعظم ہے. دوسرا لفظ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تیسرا لفظ اللہم انی اسألک بأنی اشہدک انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. چوتھا لفظ اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام. ان 4 لفظوں میں سے کوئی لفظ بھی بولو، حدیث کہتی ہے اللہ کبھی تمہاری دعا کو رد کریں گے ہی نہیں. اس میں اعظم ہے یہ، اذا دعی فاجاب واذا سئل فاعطى. جو مانگو گے عطا ہوگا، جو دعا کرو گے قبول ہوگی. پھر اس کے بعد درود پڑھیے. درود پڑھنے کے بعد یقین کر کے دعا کیجیے. کیسا یقین؟ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. یقین ہوگا، یہ ناممکن میرے نزدیک ہے. ساری امیدوں کی ڈورے ڈاکٹر نے توڑ دی، کچھ نہیں ہوگا. لیکن یہ مخلوق ہے، میں بھی نہ اور محترم ڈاکٹر صاحب بھی، فیصلہ اس کا ہونا. اللہ مجھے یہ چاہیے. فلیعزم المسئلہ،
चिपट के दुआ कीजिए, यकीन के साथ कि वो जरूर सुनेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हम सबके लिए नमूना है, अल्लाह अज़्ज़ व जल्लाल ने उस हस्ती को जात के एतबार से भी बेमिसाल बना, आदम से लेकर आज तक, और क़यामत तक आने वाली इंसानियत में ऐसी हस्ती न आई है न क़यामत तक आए। जिस तरह वो मखलूक में से जात के एतबार से बेमिसाल है, उसी तरह सिफात के एतबार से भी बेमिसाल है। आपकी एक सिफ़त ये भी है, कान नबी अशद्द हयाअन मिन अल-अज़रा'i फी खिदरिहा, अल्लाह के प्यारे पैगंबर पर्दा नशी कमवारी औरतों से भी ज्यादा हया किया कर। वकान इज़ा रआ शैअन यकरहु अरफनाहु फी वजही, सहाबी कहते हैं कि अगर वो किसी चीज को नापसंद करते तो हम आपके चेहरे मुबारक से पहचान लेते कि आपको पसंद नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे कोई अल्फाज नहीं बोला करते, इसलिए नहीं बोला करते थे कि हया एक ऐसी अजीम नेमत अल्लाह ने अता की थी, और जिसको अल्लाह अता कर देता है वो हर किस्म की बुराइयों से अपने आप को बचा लेता है, तो वो तो जात ही मासूम थी, उससे बड़ी जात तो अल्लाह ने पैदा ही। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हयात अल्लाह अज़्ज़ व जल्लाल ने अपनी सिफ़त भी बयान की है, इन्न रब्बकुम हय्युन करीमुन यस्तही मिन अब्दिही इज़ा रफ़अ यदैहि इलैहि अन यरुद्दहुमा सिफ़रन खाइबतैन। लोगों, जब इंसान गुनाह करके हाथ उठा देता है, गुनाह इसने किए हैं, अल्लाह को हया आ रही होती है कि मेरा बंदा अब सच्ची तौबा लेके आए गया है तो मैं इसके हाथों को खाली। ये अल्लाह की भी सिफ़त है हया करना। अल्लाह भी पर्दा पोशी करता है। मन सत्तरा मुस्लिमन सत्तरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, किसी की जाती अगर गलती हो उस पे पर्दा पोशी को करता है तो क़यामत का दिन हो, यजअलहुल्लाहु तहत कनिफी, अल्लाह छुपा के उससे पूछेंगे, कोई नहीं देख रहा होगा, मेरे बंदे ये तो, नाम या रब, अज़लमका अब्दी, मेरे फरिश्तों ने कोई गलत तो नहीं या रब, ला या रब, नहीं मेरे मालिक। अल्लाह फरमाएंगे तूने एक काम किया दुनिया, तेरे अंदर हया थी, तूने लोगों की जाती गलती पे पर्दा डाला, चुपके से जन्नत चले जाओ। अल्लाह ताला ये सलाहियत मुसलमानों को। छोटी सी आखिरी बात करके मैं बात मैं और आप अपने अंदर हया कैसे पैदा कर सकते हैं, बड़ा मुहिम सवाल है कि हया की इतनी अजमत तो है लेकिन मैं पैदा कैसे कर सकता हूँ। उसका पहला तरीका ये है, जितना ईमान मजबूत होगा उतना हया मजबूत। हदीस आपने सुन ली है, हया और ईमान इकट्ठे। हया चला जाए तो ईमान भी। अपने ईमान को मजबूत कीजिए और ईमान मजबूत होता है कुरान और हदीस पर। दूसरा तरीका जिसे आप अपने अंदर हया पैदा कर सकते हैं, इस्तिशार मुराक़बतिल्लाह सुब्हानहु व तआला, अल्लाह अज़्ज़ व जलाल की मुराक़बत का एहसास करना। मैं जहां भी चला जाऊंगा मेरा रब, मैं जहां भी चला जाऊं मेरा रब तो देख रहा। अल्लाह अज़्ज़ व जलाल की ये मुराक़बत का एहसास जब इंसान को, तो फिर इंसान अपने अंदर हया पैदा कर। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जलाल ने अल अलीम 130 मरतबा इस कलमे को वारिद किया। अल अलीम का मतलब अल्लाह की सिफ़त है, वो जानता। अल्लाह अज़्ज़ व जलाल ने 130 मरतबा इसका तज़किरा किया। अल्लाह के नाम पढ़ने चाहिए, याद करने चाहिए, उनके मानी पढ़ने चाहिए। और अल्लाह अज़्ज़ व जलाल अल बसीर, अल्लाह देख रहा है, देखने वाला है। 31 मरतबा कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस आयत को वारिद किया। मैं सारी दुनिया से भी छुप जाऊं लेकिन उससे नहीं छुप सकता। इससे इंसान के अंदर हया पैदा होगी। और वैसे भी हदीस में आता है, जो 99 नाम याद कर लेता है अल्लाह ताला इसके बदले उसे जन्नत। आप क्या समझते हैं कि एक इंसान गमों से टूट चुका, मुसीबतों से चूर हो चुका, गर्दन झुक गई, कदम बोझल हो गए, सोच आगे सफर करने से अपने हाथ खड़ी कर चुकी, इलाज क्या है? एंजाइटी है, डिप्रेशन है, न जाने कौन कौन सी बीमारियों ने घेर रखा है। डॉक्टर कहते हैं ला इलाज है। जुबान से ये अल्फाज अदा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका वब्नु अब्दिका वब्नु अमतिका नासियती बियदिका मादिन फिय हुक्मुक अदलुन फिय क़ज़ाउक अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक सम्मैत बिही नफ्सक औ अंज़लतहु फी किताबिक औ अल्लमतहु अहदन मिन खल्क़िक औ इस्तअथरत बिही फी इल्मिल ग़ैब इंदक अन तजअल अल-क़ुरआन अल-अज़ीम रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी व जिलाअ हुज़नी व ज़हाब हम्मी व ग़म्मी। इतने अल्फाज इंसान पढ़ ले, दुनिया जहान के गम उसके सर पे सवार हैं, अल्लाह सारे उतार देते हैं और उसके दिल को, कुरान मजीद को उसके लिए बहार बना दे। साथ ही सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल ये हम सीख न ले? और साथ क्या फरमाया, व अब्दलहु मकानहु फरजा, दुनिया की हर मुश्किल की जगह अल्लाह आसानी ले आते हैं। फरमाया जो भी सुने ना उसको याद करना चाहिए।
اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاة الدنیا وما الحیاة الدنیا فی الآخرة الا متاع۔ رزق دینے والا تو جس کو چاہے دے کے آزمائے، جس کو چاہے تنگی دے کے آزمائے۔ آزمائش دیکھنا یہ ہے کہ کون اس میں کامیاب ہوتا ہے۔ کافر دنیا کی رنگینی سے خوش ہوتے ہیں، انہیں شریعت سے کوئی سروکار نہیں۔ پیسہ کیسے مل سکتا ہے، مال کیسے جمع ہو سکتا ہے، ان کی صرف ایک ہی سوچ ہوتی ہے کافر۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ نے ساتھ ہی فیصلہ سنا دیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور آخرت کے مقابلے میں پوری دنیا اتنی ہے جتنا ایک متاع ہوتا ہے۔ متاع کیا ہے؟ امام اصمعی رحمہ اللہ جب اس آیت پہ پہنچے تو سوچتے ہیں متاع کس، کہ اللہ نے پوری دنیا کو متاع کہہ دیا ہے، کہ دنیا تو ہے ہی متاع۔ عربی کا امام ہے، دیہاتوں میں نکلا کہ اس کا معنی میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کرتے۔ جب یہ آواز سنی تو حیران رہ گئے۔ ایک ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی، یا بنتی ہات المتاع، ایسا پھٹا پرانا کپڑا جس کو استعمال کیا جاتا ہے کسی چیز کی صفائی کے لیے، عام زبان میں جس کو ٹاکیاں بول دیا جاتا ہے، پوری دنیا کی قیمت کو اللہ نے اس پھٹے پرانے کپڑے سے تعبیر کی۔ آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ، اگر اللہ ذو جلال کہ ہاں دنیا کی ایک مچھر کے پر جتنی بھی قیمت ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ نہ پلاتا۔ کافر مسلمان کو بھی دے رہا ہے، بلکہ کافر دنیا میں انجوائے کرتے ہیں، وقتی انجوائے کرتے ہیں، مال ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے۔ مومن کے لیے چونکہ آخرت میں ہے اس لیے اسے دنیا میں کچھ صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو کافر کی خوشی مال و متاع کو جمع کرنے میں ہوتی ہے، ہدایت، شریعت، اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی محبت، اور اسی طرح جنت کے نظارے، یہ ان کی خوشی نہیں ہوتی اور نہ ہی انہیں نصیب ہی ہو۔ کافر ایک دوسری چیز پر بھی خوش ہوتا ہے، فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جب ان کے پاس اللہ کے پیغمبر اللہ کی طرف سے بینات اور واضح دلائل لے کے آئے، انہوں نے اس شریعت کو، اس وحی کو ٹکرا دیا۔ کافروں نے کہا کہ جو ہمارے باپ دادا کہتے تھے نا، ہم تو اس پہ راضی، ہمیں تو خوشی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں۔ فرحوا بما عندهم من العلم، اور اس لیے اللہ جلال نے دوسری جگہ دو حقیقتوں کو بیان کیا ہے۔ خوش تو قارون بھی بڑا ہوا تھا، ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ قارون کے بہت بڑے خزانے تھے، 9 لوگ تو صرف اس کے خزانوں کی چابیاں ہی اٹھاتے۔ قوم نے کہا اتنا اکڑنے اچھلنے کی بات نہیں ہے، اللہ اس خوشی کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ کا نام ہی نہ کبھی لیا جائے اور مال کو اکٹھا کرنے میں انسان دھت ہو جائے، نشے میں چلا جائے اور اندھا ہو جائے کہ کسی طریقے سے مال مجھے ملنا چاہیے، اسے اللہ یاد ہی نہ رہے۔ اللہ اس خوشی کو پسند۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فرحوا، جب نصیحت کی گئی تو انہوں نے اس نصیحت کو بلا دیا تو اللہ نے سزا کیسی دی، دروازے کھول دیے ان کے۔ جب انہیں نعمتیں ملی، نعمتوں پہ اچھلنے لگے کہ لو اللہ کی پسند ہے تو ہمیں نعمتیں ملی ہیں۔ حتی اذا فرحوا بما
أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين۔ ایک شخص آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، میں ایک مسئلہ لے کر آیا ہوں آپ کے پاس، اس مسئلے نے قد ارہقتنی واسقمتنی، اس نے مجھے توڑ کے رکھ دیا ہے، میں بیمار ہو گیا ہوں اس مسئلے، مجھے اس کا حل غم دیکھیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کون سی بات جس نے تمہیں توڑ کے رکھ دیا ہے، تھکا دیا ہے، بیمار کر دیا ہے؟ احزنتنی، اس شخص نے کہا کہ مجھے غم زدہ کر دیا۔ کس چیز نے غم زدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول اس چیز نے غم زدہ کیا ہے کہ میں جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں اور جنت میں کیسے یہ ہے غم، یہ ہے اصل فکر کی بات، یہ ہے اصل سوچنے کی بات، جس کو قرآن مجید نے کچھ یوں بیان کیا ہے، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اس کو اللہ نے جنت میں داخل کر دی، اصل کامیابی ہے۔ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، میں اور آپ اگر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے کہ دنیا کوئی دیکھے آخرت کی کیا ضرورت ہے، یہ دھوکہ ہم اپنے آپ کو دیں، کسی کا کوئی نقصان۔ آج چاروں طرف ایک ہی آواز ہے کہ مجھے خوشی ملنی چاہیے۔ صحابہ کرام کی زندگی کا ترہ امتیاز تھا کہ میں کس کس کو خوشی دے سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور آ کے سوال کرتا ہے، ای الناس احب الی اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ہر شخص دنیا میں کوئی کسی کا پیارا بننا چاہتا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کے ہاں سب سے محبوب ترین انسان کون ہے؟ ابھی اس سوال کا جواب نہیں آیا، اس نے ایک دوسرا سوال کر وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ ایسے کام کرتے ہیں جو اچھے کام ہو، جن کو اللہ نے نیک طینت بنائی ہو۔ میرا سوال یہ ہے کہ سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے اللہ کے نزدیک؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دونوں سوال سنے، اور ان دونوں سوالات کو سننے کے بعد پھر آپ نے جو جواب دیا، کیا کمال کا جواب ہے، جو میرے اور آپ کے لیے سوچنے اور فکر کرنے کی بات اس میں موجود ہے۔ احب الناس الی اللہ انفعهم، اگر تمہارا جی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کی صف میں کھڑے ہو جاؤ جو اللہ ذوالجلال کے ہاں محبوب ترین لوگ ہیں، اس کے لیے کام کرنا ہوگا۔ انفعهم للناس، وہ لوگ اس صف میں کھڑے ہوں گے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے، زبان سے نفع، اپنے مال سے نفع، اپنی عقل و فراست سے نفع، علم و دانش سے نفع، کس طرح لوگوں کو نفع مل سکتا ہے اس کی ایک ہی فکر ہوتی ہے، اور یہاں فکر ہوتی ہے کس طرح مجھے نفع مل سکتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو تاجروں کو بھی یہ کہہ دیا تھا، التاجر المسلم الصدوق، ہو تاجر، ہو مسلمان، ہو سچ بولنے والا، الامین، ہو امانت دار، قیامت کا دن ہوگا اللہ ذوالجلال اسے انبیاء کے ساتھ کھڑے۔ اس لیے فرمایا زن وارجح، اگر تم وزن کر کے کوئی چیز دینا چاہتے ہو برابر نہ دینا بلکہ زیادہ دینا۔ اصول دیکھیے، اگر کوئی تجارت میں زندگی کھپا رہا ہے، ذرا اس اصول کو اختیار کر کے دیکھے، برکتیں اتنی آئیں گی سنبھالی نہیں جائیں گی، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ۔ احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، اللہ ذوالجلال کے محبوب لوگوں کی سب میں شامل ہونا ہے تو سب سے زیادہ جو نفع مند ثابت ہوگا معاشرے میں وہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب۔ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، میرے صحابی تم نے یہ سوال کر دیا ہے کہ اعمال کون سے ہیں جو اللہ کے ہاں محبوب ترین ہیں۔ سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ سب سے محبوب ترین عمل یہ ہے کہ تم خوشیاں بانٹنے والے بن جاؤ۔ انسان کی زبان سے نکلے کلمات جو ہیں اللہ اس کی قدر کرتے ہیں،
اور نکلے ہوئے کلمات پہ سزائیں بھی ملتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو یہ بات سکھائی تھی۔ ایک صحابی کی استفسار پہ آپ نے کہا کہ درود زیادہ پڑھا کرو، حدیث لمبی ہے، صحابی نے یہ گزارش کی اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں مجھے مانگنے کا کچھ وقت ہی نہ ملے تو پھر فرمایا اذا تکفى همك ويغفر لك ذنبك، میرے صحابی اگر تم کثرت سے درود پڑھتے رہو گے تو یاد رکھنا زندگی کے سارے غم دور ہو جائیں گے اور اللہ عز وجل تمہارے سارے گناہوں کو بھی معاف کروا دے۔ زبان سے کلمہ بولا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک چھوٹا سا کلمہ ہے استغفر اللہ الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ رب اغفر وارحم وتب علی انک انت التواب الرحیم اللہم اغفر لی ذنبی۔ ان الفاظ میں سے جو الفاظ بھی آپ کو آسان لگے اگر آپ اپنی زبان پہ لے آئیں اور اگر سید الاستغفار آ جائے تو پھر تو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہو جاتی ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ عز وجل اس کی مصیبتوں کو خوشیوں میں تبدیل، اس کی تنگی کو آسانی، اور اللہ عز وجل اسے وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی گمان نہیں۔ اور اگر سید الاستغفار صبح کو پڑھ لے موقنا بہا، یقین کرتے ہوئے، تو رسول کائنات کی یہ خوشخبری ہے اگر وہ مغرب سے پہلے فوت ہو جاتا ہے دخل الجنہ، یہ شخص جنت میں جائے۔ اور اگر مغرب کے وقت شام کو پڑھ لیتا ہے فمات قبل ان یصبح، صبح سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو یہ شخص جنتی ہے۔ جس شخص کا عقیدہ درست ہے، فرائض کی پابندی کرتا ہے، اس کلمے کو تو اس نے اختیار کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے کی خوشخبری اپنے پیغمبر کی زبان اثر سے زبان سے نکلے کلمات کی وجہ سے زندگی میں روشنی آتی ہے یا تاریکی آتی ہے۔ اچھے کلمات انسان بولتا ہے زندگی وہ رونق بن جاتی ہے۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي۔ سید المرسلین کا فرمان ہے جو جتنے الفاظ زبان پہ لے آئے زندگی کا کوئی بھی غم ہو اللہ عز و جل اس غم کی جگہ پہ خوشی کو لے آتے۔ الا ابدلہ اللہ مکانہ فرحا، اللہ اس غم کو دور کر کے اتنی خوشی عطا کر دیتے ہیں۔ صحابی نے فٹ سوال کیا اللہ کی اس کا مطلب ہے یہ تو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ فرمایا ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها، ہاں جس نے کبھی یہ بات سن لی وہ اس کو ضرور سیکھے اور یاد کرے تاکہ غموں کو اپنی زندگیوں سے دور کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصابه غم او هم او سقم او شدہ، کسی کی زندگی غموں میں، فکروں میں یا کسی سختی میں چلی گئی، بیماریوں میں گر گئی، طاقت کتنی ہے زبان سے نکلنے والے الفاظ کی جب وہ اللہ کی رضا کے لیے کہے جائیں اور اتنا کہہ دے اللہ ربی لا شریک لہ، اتنے الفاظ وہ کہہ دے اللہ اس کا غم، فکر، بیماری اور وہ سختی اس سے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص قرض سے بہت پریشان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كان عليك مثل جبل صغير دين اذهبه الله عنك، اگر صغیر پہاڑ جتنا بھی تجھ پہ قرض ہے یہ کلمات اپنی زبان پہ لے آؤ اللہ اس قرض کو دور۔ عبادت کا انسانی زندگی پہ اثر ہے، یہ صرف آخرت کے لیے نہیں ہم کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاء ذی النون لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لم يدع بها قط الا استجاب اللہ لذلك۔ زندگی کے کسی پریشانی میں اگر کوئی ایک کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ لذلك، جب بھی یہ
کلمات اپنی زبان پہ لائے اور دعا کر دے، اللہ حضر الجلال اس کی دعا کو رد نہیں۔ بسم اللہ میں اور آپ اللہ کو کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کا سب سے پہلا طریقہ اپنی زبان کو خوبصورت بناؤ، اپنی زبان میں نرمی پیدا کرو، اپنی زبان کے الفاظ خوبصورت بناؤ۔ یہ زبان تو ایک دکان کا تالا ہے، جب یہ کھلتا ہے تو پتہ تب لگتا ہے کہ اس دکان میں سونا تھا کہ کوئلہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن بسا اوقات صرف ایک کلمہ بولتا ہے، لمبی چوڑی بات نہیں، ایک کلمہ اللہ کی رضا کا بولتا ہے، اللہ اتنے درجات بلند کر دیتے ہیں کہ انسان کا تصور وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا۔ زبان اچھی بناؤ، زبان نرم بناؤ، زبان میٹھی بناؤ، جس کی زبان میں نرمی آ جائے اللہ دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت خود ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت میں اللہ کرسٹل کے گھر بنائیں گے، گھر میں بیٹھا ہے پورے جنت کو گھر میں بیٹھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر یہ تو بتائیے یہ کس کے لیے ہے؟ آپ نے 4 نشانیاں بیان کی، جو زبان میں نرمی پیدا کر لے، جو لوگوں کو سلام کہے، جو لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلائے، اور لوگ سوئے ہوئے ہوں اور یہ تہجد پڑھنے والا ہو، یہ گھر اللہ نے ان کے لیے تیار کیے۔ دوسرا طریقہ جس سے آپ اور میں اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، پانی اللہ کی نعمت، کھانا اللہ کی نعمت، جب بھی پانی پیو، جب بھی کھانا کھاؤ تو الحمدللہ کہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب بندہ مومن پانی پیتا ہے یا کھانا کھاتا ہے الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور میں تو حیران ہوں ان احادیث کو پڑھ کے، آپ بھی حیران ہوں گے جب حدیث کی کتاب کھولتے ہیں چند حدیثیں ایسی سامنے آتی ہیں تو ورطہ حیرت میں چلے جاتی، اتنی اللہ کی رحمت وسیع، اور بندے کا خیال ہی کو نہیں کو بدبختی رحمت سے مایوس ہوگا اور محروم ہوگا۔ تیسرا طریقہ جس سے آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ صبح و شام ذکر کرنے والا، اللہ کی حمد بیان کرنے والا اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، جب بھی فارغ ہو یہ کلمات اپنی زبان پہ لے آؤ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولى ونعم النصیر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ اللہ ربی لا اشرک بک شیئا۔ چوتھا طریقہ جس سے آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ نے جو کچھ دیا شکر کرو، نہ شکری نہ کرو، واویلا نہ کرو، کہو یہ کیوں نہیں ملا، یہ مجھے ملنا